میں چند دن پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں. ہمارے جسٹس انوار صاحب ملنے ہیں, والد صاحب دفتر میں تھے, بچے بھی اللہ کرنا گھر سے بچے آ گئے. میں اکثر چھوٹے بیٹے کی بتا دوں, اس کا قدرتی رجحان اینیملز کی طرف. تو میرے آفس کے سامنے میں 16 کیمروں کی ایک LCD لگی ہوئی, اس میں سے ایک روم میں جولی فونکس کی کٹ پڑی ہوئی تھی, وہ نئی لا کے رکھی تھی, ہمیں ٹریننگ کروا رہے ہیں اس پہ, فری ٹریننگ کروا رہے ہیں. تو جولی فونکس کی کٹ اگر کبھی آپ دیکھیں نا گوگل پہ, تو اس میں ایک سنیک ہوتا ہے اور ایک ماؤس ہوتا ہے. بچے کا قدرتی رجحان کس میں؟ اینیملز میں. اس نے وہ 16 کیمروں میں دوران کھانے پینے چائے کے دیکھا کہ یہ سانپ اور چوہا کہاں سے آ گیا. وہ غائب ہو گیا دفتر سے. اس کو پتا کیا جی کہاں, وہ دیکھا جی اس سکرین پہ, وہ اس کمرے میں. اس کو پکڑ کے وہ واپس بلاؤ بھائی, چائے ٹھنڈی ہو رہی, اتنا کچھ منگوایا, چپس ہیں, پکوڑے ہیں کھانے کے لیے. واپس 10 منٹ گزرے, پھر وہ بھاگ گیا. تو میں نے جج صاحب کو کہا, میں کہا جج صاحب دس از کالڈ نیچرل ٹیلنٹ. میں جتنا بچانا چاہوں وہ جس طرف لپکتا ہے, لیکن ہم سنتے نہیں ہیں. اسے اوے چپ کر جا, ہم ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں اس قدرتی رجحان کی طرف جانے سے, ڈسکریج کرتے ہیں, انسلٹ کرتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے, I was in class 8, تو میں 7 والے سے بات کر رہا ہوں, نیچرل ٹیلنٹ. کوئی بات کر رہا, اپنا خواب بتا رہا ہے, ایسے کروں. میرے ٹیچر نے پکڑ لی, کیا بول رہے ہو؟ تو میں نے ساتھ ہی اس کا ہاتھ دبا کے کہا, اوے نہ بتا. اسے کہ آپ کہتے ہیں نہ ہی بتائے یار, بہت زیادہ ٹیچر کو کنفرم ہو گیا یہ تو بات ضرور سننی, گندی بات, گندی 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 گندی. ٹیچر نے 2 اس کو لگائی, 2 مجھے لگے. بتاؤ. 7 والا بول پڑا, اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے میں بڑے ہو کے کتابیں لکھوں گا. آپ جانتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلے 2 پڑھی تھی, پھر 10 پڑھی. تو نے شکل دیکھی کتابیں لکھے گا. آج اللہ کا شکر ہے 10-11 ہو گئی ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو, میرے جتنا ڈھیٹ ہو کے 10 لکھ سکتے ہیں آپ. عام طور پہ وہ 10 بندے کو ڈڈ کر دیتی ہیں, خواب کو چکنا چور کر دیتی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو جس کا نیچرل ٹیلنٹ ہے اسے وہ ٹیلنٹ چھین کے وہ کام کروائیں جو اس کے لیے وہ بنا ہی نہیں. ایک چیز بنی نہیں, قدرت نے اس کو نہیں بنایا. اچھا باقی سکلز ہیں, میں اس طرح بعد میں آؤں گا. ہم لوگوں کی ٹریجڈی یہ ہے, ہم نہیں دیکھتے کہ جو چیز قدرت نے ہم میں شوق نہیں رکھا, قدرت نے ہم میں پیاس نہیں رکھی, قدرت نے ہم میں وہ انرجی نہیں رکھی سیکھنے کی, ہم وہ چپ کر کے بھیڑ چال میں سیکھتے سیکھتے ڈگری لے کے فیلڈ میں جا کے فرسٹریشن کے ساتھ پوری لائف گزارتے ہیں. ساری زندگی انجوائے کرنا ہے, اس کا بہترین طریقہ ہے وہ کام کرو جو پسند ہے, وہ کام کرو جس میں دل لگتا ہے, وہ کام کرو. پیسے تھوڑے کما, میں آپ کو بتاؤں پیسہ ایک رسک بڑی عجیب چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑا پڑھیں گے تو کمائیں گے. اس ملک میں جو بڑا بڑا کما رہے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. جس بھی چیز کے لیے بنے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے گا, اللہ بڑا مہربان. اللہ آپ کو اشارے دینے لگ پڑتا ہے. ایسے لوگ ملیں گے آپ حیران ہوں گے یہ بندہ مجھے کیوں ملا ہے. اس بندے کی کمپنی میں آپ کو لگے گا مجھے کچھ کرنا چاہیے. ایسا لیکچر مل جائے گا, ایسی ویڈیو مل جائے گی, ایسی کتاب مل جائے گی, ایسا واقعہ ہو جائے گا, ایک ایسا ایونٹ ہوگا, آپ حیران ہوں گے کہ یہ میں کہاں پہنچ گیا, یہ ایونٹ میرے ساتھ کیوں ہے. آپ تھوڑا سا سمجھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اومنز ہیں, اشارے ہیں. نیچر آپ کو پہلے سے گائیڈ کر رہی ہوتی ہے, یہ کام تمہارا نہیں ہے. اس طرح ایک بڑے اشارے کی طرف تذکرہ کرنے لگا, اس کا بور ہونا, بوریت, یہ بہت بڑا اشارہ, اس کام کے لیے آپ نہیں بنے. میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, مجھے یاد آتا ہے میری کلاس میں 105 لوگ تھے یونیورسٹی میں, اور جب ہم کالج میں تھے تو میرے FSC کے 7-8 سیکشن تھے, 327 لوگ تھے غالباً. اسکول میں ہم لوگ کو 210 تھے. 210, 327, 105, یہ سارا سیٹ مجھے آج بھی یاد ہے. ان سب کے سب دوستوں میں سوچتا ہوں مجھے اشفاق احمد صاحب کیوں مل گئے. وہ تو 121 ماڈل ٹاؤن تو سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا تھا, وہاں کی نہ ٹکٹ تھی نہ کوئی اس کی فیس تھی, وہاں تو الٹا چائے ملتی تھی, پکوڑے ملتے تھے, کافی ملتی تھی. سب کو پتا تھا یہ زاویہ والا بابا یہاں رہتا ہے. میں وہاں کیسے پہنچ گیا, میں باقی سارے, میں پاکٹی ہاؤس میں کیوں جانے لگ پڑا. یاد رکھیے قدرت آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, تیار کرتی ہے. کوئی تیاری کا زمانہ ہوتا ہے اور کوئی اس تیاری کے بعد کے وقت میں آپ کو اس کا پے بیک آتا ہے. ایک ہمارے بڑے اچھے رائٹر ہیں, ان کا نام ہے طارق اسماعیل ساغر, آپ واقف ہیں؟ اس سے پہلے ابن صفی کی رائٹنگز ہوتی تھی, جاسوسی کہانی ہے. بعد کے وقت میں طارق اسماعیل ساغر کا بہت بڑا نام ہے.
طارق اسماعیل ساگر صاحب سے میری بڑی اچھی دوستی ہے. میں نے ایک دن کہا کہ آج کیا کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار میں انٹیلیجنس پڑھا رہا ہوں کسی ادارے میں. میں کہا سر وہ کیسے پڑھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار اللہ کی شان دیکھ, قدرت کسی وقت میں تیاری کروا کے کیسے کسی وقت میں رزق دیتی. میں کہا کیسے؟ یہ ان کی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے, واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں, کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو پرائیویٹ پرسنل ہے, ان کی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہوا. وہ کہتے ہیں میں اسپائر تھا, جاسوس تھا, 1977 میں مجھے جیل ہو گئی انڈیا. 3 سال میں جیل میں رہا, جیل سے بھاگا. کہتے وہ 3 سال کا جو میرا مشاہدہ تھا, قدرت مجھے وہاں تیار کروا رہی تھی, آج وہ میرا رزق ہے. کہیں تیاری ہوتی ہے اور کہیں وہ رزق میں کنورٹ ہو جاتا ہے. آپ کی زندگی کا ایک واقعہ بھی بے معنی نہیں ہے. سیلف ڈسکوری کے لیے سب سے ضروری چیز آپ کو بتا رہا ہوں, لنکنگ ڈاٹ تھیوری سمجھے. کوئی واقعہ بے معنی نہیں ہوتا, کوئی ایونٹ بے معنی نہیں ہوتا, کوئی لمحہ بے معنی نہیں ہوتا. جو بندہ اپنی زندگی کے واقعات کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتا, جو اپنی لائف کو ایکسپلین نہیں کر سکتا, میں یہاں کیوں پہنچ گیا, ایک خاص ٹائم پہ مجھے کراچی کو آنا پڑ گیا, مجھے یہ لوگ کیوں مل گئے, مجھے سازگار حالات کیسے دے دیے. جو بندہ اپنی زندگی کو نہیں سمجھ سکتا, وہ کوئی کتاب بھی نہیں سمجھ سکتا. زندگی کی سب سے مزیدار کتاب اپنی لائف ہے, اور اپنی لائف کو سمجھنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ کیوں ہوا. سو آپ کو اومنز ملیں گے, لوگ ملیں گے, سب سے بڑھ کے یہ بڑا کلیئر سائن بتا رہا ہوں, اللہ اس کام کو آپ کے لیے آسان کر دے گا. یہ سب سے بڑی کرم نوازی رب کی. برونی ویئر وہ اپنی ریسرچ میں کہتی ہے, فیمس کتاب اس نے لکھی, پہلے وہ بلاگ لکھا چائے اینڈ نیوٹریشن کے نام سے, نرس نے, ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ, مرنے والوں کے 5 پچھتاوے. اس میں ایک پچھتاوا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کاش ہم نے جتنا جمع کیا کچھ کھا بھی لیتے, استعمال بھی کر لیتے. ہم جمع کرتے کرتے اکٹھا کرتے کرتے, اور کبھی جا کے اس پہ بھی ریسرچ کیجئے گا فری ٹائم پہ شام میں بیٹھ کے. جب 9/11 کا واقعہ ہوا نا سر, 9/11 کہا جاتا ہے دنیا کی ہسٹری کئی بار 2 حصوں میں تقسیم ہوئی, اور اگر ورلڈ پالیٹکس آپ جانتے ہو تو 9/11 کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہوگی. 9/11 سے پہلے کی دنیا کچھ اور ہے, 9/11 کے بعد کی دنیا کچھ اور ہے. پوری دنیا کے سارے نیریٹیوز چینج ہو گئے. 9/11 کا واقعہ ہوا, اور 9/11 کے واقعے کے بعد انہوں نے پاس میں ایک میوزیم بنا دیا. اس میوزیم میں وہ جب ہٹ کر گئے دونوں جہاز ہٹ ہونے کے بعد, جو لوگ نچلے فلورز پہ تھے نا, obviously بلڈنگ شیک ہونا شروع ہوئی. ان کی جو لاسٹ کنورزیشن کالز تھی, جن کو شیور شاٹ پتا ہے کہ میں اب یہ بلڈنگ گرنے والی اور میں نے بچنا نہیں, جو مرضی ہو جائے, لاسٹ مومنٹ پہ جو کال تھیں ان کو سیو کر لیا گیا, اور اس کنورزیشنز کو اس میوزیم میں رکھا گیا ہے. کوئی جانا چاہے جا کے سنے ان کنورزیشنز میں کیا ہے. آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ کنورزیشن میں پچھتاوے ہیں. کاش میں تمہیں بتا دیتا میں تم سے کتنا پیار کرتا تھا, کاش میں وہ جو میں نے بنایا میں استعمال بھی کر سکتا, کاش میں اپنے ابا کو گلے لگا لیتا, کاش میں اپنی لائف کو خوش ہو کے جیتا, کاش میں پیسے بنانے کی ریس کا شکار نہ ہوتا. پچھتاوے ہیں. لوگ اس مومنٹ پہ رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھائی تجھے نہیں بتایا مجھے تیرے سے کتنی محبت ہے, بیگم میں نے تجھے نہیں بتایا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا, بیٹا میں باپ تھا تیرا میں تجھے نہیں بتا سکا. اس وقت کا ریگریٹ ہے. اور میں بتاؤں پہلا ریگریٹ برونی ویئر کیا کہتی ہے, لوگ ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں, اپنے دل کو فالو نہیں کرتے, پیشن کو فالو نہیں کرتے. کبھی ہمیں اپنے اندر جھاتی مارنی چاہیے. سارے شاعر کہتے ہیں نا, صوفی شاعر بابے, اپنے اندر جھاتی مار. بلے شاہ, سلطان بہو سے تیرے اندر آب حیاتی ہوں. اقبال سے اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. سب کی سنی ہے, کبھی اپنی سنی ہے, ادھر سے سنا ہے کبھی. اور ایک آپ کو بڑی پکی بات بتاؤں, یہ بڑے آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے آواز کہاں سے اندر سے آ رہی. یہ یاد رکھیے گا, جب بھی آپ کے اندر سے آواز آئے کہ اس کو پیچھے کرو اور خود آگے نکل جو, نفس ہے. کسی کا نقصان اور اپنا نفع ہے تو یہ نفس ہے. ون ون ہے نا, اس کا بھی فائدہ ہو میرا بھی فائدہ ہو, کاروبار ہے. کاروبار ہے. لاجک مائنڈ لاجک, جمع تفریق, نفع نقصان کی جب بھی خیال کی شکل میں آئے گا مائنڈ ہے. اور جب بھی کبھی مایوسی آئے گی نا, یاد رکھیے گا شیطان ہے, اس کا سورس شیطان. اور جب بھی کبھی اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کو دینے کی بات آئے گی, دل کی آواز. دل کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, یہ روح ہے آپ کی, اندر سے آواز آئے گی مجھے یہ کرنا چاہیے.